اب تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علمی علاج پہلے میں آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، پھر عملی علاج۔ تکبر کا علمی علاج یہ ہے کہ انسان ڈائیلاگ ٹو یور سیلف، خود سے کلام کرے، اپنے آپ سے باتیں کرے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک پورا باب یہ باندھا ہے، ڈائیلاگ ٹو یور سیلف۔ انسان اپنے آپ سے کلام کرے، اپنے آپ سے کلام کرے کہ تو کتنا حقیر ہے۔ اپنے آپ سے انسان کلام کرے کہ ذرا تو اپنے آپ پہ غور تو کر۔ تو اگر آج تیرے سے صحت چلی جائے تو لوگوں کا محتاج ہو جائے گا۔ تو کسی رستے پہ چل رہا ہو تو گر جائے، تو اتنا عاجز ہے تو اٹھ بھی نہیں سکتا، بے شک تیرے اوپر کتے چلتے پھرے۔ اپنے آپ سے کلام کر کہ تو کتنا عاجز ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا انسان غور کر، تو ایک تیری اصل تو ایک حقیر قطرہ ہے۔ اپنے آپ پہ غور کر، اگر اللہ کی تجھ پہ نوازش نہ ہو تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اپنے ہاتھ سے ناپاکیاں صاف کرتا ہے اور تکبر کس چیز پہ کرتا ہے؟ تو ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ اپنے آپ کے بارے میں اپنے آپ سے کلام کر اور اپنے آپ کو بتا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب یہ بتا لینا پھر اللہ کی معرفت کرا، پھر یہ تصور کر میں تو کچھ نہیں ہوں، لیکن یار میرے پاس جو دولت ہے وہ دولت مجھے کس نے دی ہے؟ اگر اللہ نہ دیتا تو میں بھوکا مر جاتا، میں مانگتا ہوتا۔ اگر میرے پاس دولت ہے تو یہ دولت مجھے کس نے دی ہے؟ میں یہ دولت کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تکبر پہ بات ہو رہی ہے۔ مائل والا تکبر کرتا ہے۔ میرے پاس یہ جو دولت ہے یہ مجھے کس نے دی ہے؟ اگر وہ اللہ مجھے نہ دیتا تو میں تو سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہوتا۔ میرے پاس شہرت ہے، اچھا یہ شہرت مجھے کس نے دی ہے؟ اگر وہ رب نہ دیتا تو میں تو سڑک پہ بھیک مانگتا۔ اگر میرے پاس کھانے کو اچھا کھانا ہے تو اس پہ تکبر نہ کر، یہ سوچ کہ مجھے اس اللہ نے دیا ہے۔ اگر تیرے پاس رشتہ دار ہے تو یہ سوچ اگر اللہ چاہتا تو میں تنہا ہوتا، مجھے یہ رشتے اللہ نے دیے ہیں۔ یہ سوچ اگر اللہ مجھے کتا بھی بنا دیتا، اگر مجھے کھدا بھی بنا دیتا، اگر مجھے کوئی جانور بھی بنا دیتا تو میں احتجاج تو نہیں کر سکتا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے انسان کیوں نہیں بنایا؟ یہ وہ رب ہے جس نے مجھے انسان بنایا۔ تکبر نہ کر، نعمتوں کو یاد کر اور اس میں اللہ کا شکر کر اور اللہ کی بڑائی بیان کر، اللہ کی بڑائی بیان کر، اور یہ جان لے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ انسان اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے اور مخلوق کے آگے عاجزی کرنے والے اعمال میں ہمیشگی اختیار کرے، اعمال میں ہمیشگی اختیار کرے۔ اللہ کے آگے تو عاجزی کرے، ہر وقت عبادت میں رہے، کہے سب کچھ وہ ہے، اور لوگوں کے سامنے جو عمل کرتے اس کو ہوتا ہے نہیں اگر میں اس کے آگے اتنا جھک گیا اور ایسا ہو گیا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میری جو عزت نفس ہے وہ کم ہوگی۔ وہ اعمال کرے، کسی سے ملے تو جھک کے ملے، مساکین کے ساتھ بیٹھے، غرباء کے ساتھ بیٹھے۔ اس کے لیے حضور کی سیرت عملی نمونہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی سیرت تو دیکھو۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ لوگ جنہوں نے اسلام پر اور حضور علیہ السلام پر اور صحابہ پر ستم کے پہاڑ گرا دیے تھے، اتنے ستم کیے تھے، کبھی سنگباری کی صورت میں، کبھی رستے میں کچرا پھینکنے کی صورت میں، کبھی نماز کے دوران جو ہے وہ اجڑیاں پھینکنے کی صورت میں، کبھی جو ہے وہ لوگوں صحابہ کے اوپر مارنے کی صورت میں، کئی انداز میں کتنا نقصان دیا۔ آج حضور واپس آ رہے ہیں، اور آج حضور ایسے ہی واپس نہیں آ رہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، آج مکہ فتح ہو چکا ہے۔ جو حقیقی بادشاہ ہے نا وہ بادشاہ بن کے آ رہا ہے۔ ہر کوئی سوچ رہا ہے اوہو آج مصطفیٰ آ رہے ہیں، اقتدار آ گیا ہے ان کا۔ ویسے تو عرش و فرش پہ حضور کا اقتدار ہے، عرش و فرش پہ کس کا اقتدار ہے؟ ہمارے آقا کی بادشاہت ہے، لیکن یہ اس ظاہری بات ہو رہی ہے۔ ہم نے ان پر جتنے ظلم کیے، آج پتہ نہیں کس جو ہے وہ شان کے ساتھ کس طرح آئیں گے۔ آج تو سر اٹھا ہوگا، آج جو نظریں ہم سے پوچھ رہی ہوں گی دیکھا میرے ساتھ کیا کیا، آج میں کس شان کے ساتھ آ رہا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور مدینہ منورہ میں جب حضور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا ہے، ہر کسی کی نظریں مکہ کے راہ پہ لگی ہیں، دروازے پہ لگی ہیں۔ آج حضور پتہ نہیں کس جو ہے اس کے ساتھ آئیں گے، کیسی نظریں ہوں گی، کیسا سر فخر سے بلند ہوگا۔ دیکھا آخر مکہ فتح ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور نے سواری پہ 7 غلام زادے کو بٹھا رکھا تھا، حضور سر جھکاتے گئے
جھکاتے گئے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا ماتھا اٹھنے کی کوہال کے ساتھ لگ رہا تھا۔ بادشاہ اتنی عاجزی کے ساتھ آ رہا ہے، اعلان یہی ہو رہا ہے یہ اقتدار بھی اللہ کا ہے، یہ نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، اور یہ سلطنت بھی اللہ کی ہے۔ میرے آقا سے بڑھ کے کسی کے پاس کچھ ہوگا؟ میرے آقا کی دولت سے زیادہ کسی کے پاس دولت ہے؟ میرے آقا کا علم کے جیسا کسی کے پاس علم ہے؟ میرے آقا کی بادشاہت کے طاقت کے برابر کسی کی طاقت ہے؟ میرے آقا کے دوستوں جیسے غلاموں جیسے کسی کا دوست ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی طاقت کے برابر کسی کی طاقت نہیں، میرے آقا کی سلطنت کے برابر کسی کی سلطنت نہیں، پھر بھی دو جہاں کا والی رو رہا ہے اور اٹھنے کی کوہال کے ساتھ سر لگا کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی فتح ملے اس میں تکبر نہ کرو، اس کے آگے جھک جاؤ جو عزتیں اور کامیابیاں دینے والا۔ ایک پاگل عورت حضور کے پاس آئی، حضور مدینہ پاک میں ایک پاگل عورت نہیں، کوئی اس سے کلام نہ کرتا، حضور کے پاس آئی، کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میرے ساتھ بات کیجئے۔ حضور نے میں کرو، کہا یہاں لوگ ہیں وہاں کھڑے ہو کے کرے، شدید دھوپ تھی۔ حضور اس پاگل عورت کی آگے پیچھے کی باتیں وہ بیان کر رہی ہے اور سنی جا رہے ہیں۔ جب حضور نے سن لی تیز دھوپ ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو پاگل عورت تھی، آپ ایک پاگل عورت کی باتیں سن رہے تھے۔ حضور نے کہا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا۔ حضور نے فرمایا اسی کو تو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں سنا کرتا ہوں۔ سب کو پتا ہے سامان کا مسئلہ، بوڑھی عورت کا سامان اٹھانے کا مسئلہ تھا، حضور نے خود سامان اٹھا لیا، دیکھا ایک بوڑھی عورت جا رہی ہے، حضور نے فرمایا لا تیرا سامان میں اٹھاتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن اس سے سبق بھی حاصل کرو، یہ سبق بھی حاصل کرو۔ اکثر ایسا واقعہ بیان کیا جائے، لوگ بولتے ہیں یہ تو سنا ہے کوئی اور سناؤ۔ بھائی تم نے اس میں عمل شروع کیا جو کہہ رہے ہو کوئی اور سناؤ؟ مولوی صاحب ہر جمعے کو یہی کہتے ہیں نماز پڑھو، کوئی نوی تقریر نہیں کر دے، تو نمازی پڑھے ہیں کہ اگے بدل؟ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ تو نہیں ہوتی، اس کو اپنے کردار کا حصہ بنانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا سامان اٹھا لیا، آگے بڑھے، وہ سارا رستہ حضور کی برائیاں کر رہی ہے، حضور کی شان میں غلط باتیں کر رہی ہے۔ حضور سنتے جا رہے ہیں، کہہ رہے پتہ نہیں کون آیا ہے، میں تو اس کی وجہ سے شہر چھوڑ کے بھاگ رہی ہوں۔ جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ تو جادوگر ہے۔ جب منزل پہ پہنچ گئی نا تو کہا اے کریم شخص ذرا بتا تو صحیح تو ہے کون؟ تیرے جیسا اخلاق میں نے کسی کا دیکھا نہیں، تیرے صورت جیسی کسی کی صورت نہیں دیکھی، تیری سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں دیکھی، تو ہے کون؟ کہا میں وہی ہوں جس کو سارا رستہ برا بلا کہتے آئی ہو۔ قدموں پہ گر گئی، کہا یا رسول اللہ آپ جیسا اخلاق کریمانہ کس کا ہوگا، مجھے اپنا کلمہ پڑھا لے۔ پتہ چلا یہ جو دین پھیلا ہے یہ تلوار سے نہیں پھیلا، یہ مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا۔